بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر خیام 12ویں صدی عیسوی کا ایران کا یہ مشہور شاعر و فلاسفر گزرا ہے۔ عمر خیام کو فارسی رباعیات کے حوالے سے ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ عمر خیام کو بھی فارسی زبان کے دیگر شعراء کی طرح کہ جن میں حضرت مولانا روم، شیخ سعدی، عبدالرحمن جامی، حافظ شیرازی، فردوسی، نظامی گنجوی اور حکیم ثنائی کی طرح خاص انفرادیت و مرتبہ حاصل ہے۔ عمر خیام چونکہ ایک فلاسفر تھا، اس لیے فارسی کی اپنی ان مخصوص رباعیات میں بھی عمر خیام نے زندگی کا جو فلسفہ ہے وہ اپنے مخصوص مدلل انداز میں بیان کیا ہے۔ عمر خیام کی ایک رباعی آج ہم پڑھیں گے اور اس کی شرح کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ رباعی میں عمر خیام کچھ یوں رقم تراز ہے: این کہنا رباط را کہ عالم نام است، این کہنا رباط را کہ عالم نام است، او آرام گاہ ابلق صبح و شام است، بزمی است کہ او اماندہ صد جمشید است، قصری است کہ تکیہ گاہ صد بہرام است۔ فارسی کی اس رباعی میں زندگی کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے عمر خیام کچھ یوں اظہار خیال کرتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک قدیم سرائے ہے، یہاں پر تمام لوگ آتے ہیں، کچھ دیر بسیرا اختیار کرنے کے بعد بالآخر یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور اس بزم میں، اس دنیا کی محفل میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، پھر فقیر آئے، تمام کو اس بزم سے بالآخر رخصت ہونا پڑا کہ یہ بزم گویا ایک سرائے تھی، تو یہاں پر کوئی بھی مستقل طور پر ٹھہر نہ سکا۔ پہلے مصرے میں کہا: این کہنا رباط را کہ عالم نام است، کہ یہ ایک ایسی بوسیدہ سرائے ہے کہ جس کا نام دنیا ہے، عالم ہے، اور یہ ابلق یعنی اس چست گھوڑے کی طرح ایک اس کی آرام گاہ ہے۔ یہاں پر عمر خیام نے ابلق لفظ ابلق صبح و شام است استعمال کیا ہے، یعنی صبح و شام کا وہ گھوڑا۔ کہ ابلق چونکہ ایک اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جو سفید اور سیاہ رنگوں پر مشتمل ہو، یعنی ایسا گھوڑا جس کے رنگ میں سفیدی اور سیاہی کا رنگ بدرجہ ختم دکھائی دے، تو یہ جو صبح و شام کا گھوڑا ہے یہ گویا اس کی آرام گاہ ہے۔ چونکہ انسانوں کی زندگیوں میں صبح و شام کا کردار بہت ہی اہم ہوتا ہے، جس طرح صبح اور شام تواتر کے ساتھ آتے ہیں اور جاتے ہیں، اسی طرح انسان کی زندگی میں یہ جو صبح و شام کے گھوڑے ہیں یہ مسلسل حرکت میں رہتے ہیں، اور یوں انسانوں کی زندگیوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ بالآخر مکمل ہوتا ہے، اور یوں انسان دنیا میں آتے ہیں اور پھر یوں ہی رخصت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو دوسرے مصرے میں بڑے فلسفیانہ انداز میں اس نے ابلق کا استعارہ استعمال کرتے ہوئے صبح و شام کو اس کی آرام گاہ قرار دیا ہے۔ تیسرے مصرے میں کہا: بزمی است کہ او اماندہ صد جمشید است، کہ یہ ایسی بزم ہے کہ یہاں پر سینکڑوں جمشید آئے، اس بزم میں عارضی طور پر بسیرا کیا اور پھر انہیں بھی یہاں سے رخصت ہونا پڑا۔ رباعی کے آخری مصرے میں عمر خیام کہتا ہے: قصری است کہ تکیہ گاہ صد بہرام است، کہ یہ ایسا قصر ہے، ایسا محل ہے کہ یہاں پر بہرام بادشاہ جیسے عظیم بادشاہ بھی آئے تو عارضی طور پر اسے تکیہ گاہ بناتے ہوئے یہاں پر ایسے گئے کہ گویا ہمیشہ کے لیے قصہ پارینہ ہو گئے۔ عمر خیام نے اس رباعی میں دو بادشاہوں کا ذکر کیا ہے، جمشید اور بہرام کا۔ جمشید اور بہرام دو قدیم ایرانی بادشاہ تھے، اور ان کا احوال صرف کتابوں کی حد تک ہی موجود ہے۔ جمشید بادشاہ کو جام جم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ روایات میں
یہ ذکر ملتا ہے کہ جمشید بادشاہ کے پاس ایک پیالہ تھا اور اس پیالے میں آب حیات کی مانند کچھ ایسا پانی موجود تھا کہ جس میں دیکھ کر وہ دنیا کے احوال معلوم کر لیتا تھا۔ تو گویا جمشید بادشاہ کا صرف افسانوی حد تک ہی ذکر موجود ہے۔